ماہ صفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر دو بڑے ایام ہیں، ایک تو حضور سیدی و سندی مرکز انوار و تجلیات منبع فیوض و برکات حضور سیدی علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج بخش علیہ الرحمہ، آپ کا عرس مبارک۔ پھر اس کے بعد امام عاشقاں شیخ الاسلام والمسلمین مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت حضور سیدی و سندی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، آپ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے کی 25 تاریخ کو۔ تو یہ ماہ مبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے مختلف مقامات پر مختلف قسم کے اشتہارات و بینرز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہیں لکھا ہوتا ہے داتا فقط اللہ، کہیں لکھا ہوتا ہے گنج بخش فقط اللہ، اور ان نعروں اور ان جملوں اور ان الفاظوں کی آڑ میں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے پروانوں اور آپ کے غلاموں پر شرک کے فتوے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اہل سنت کو مشرک ہونے کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم نے توحید اور شرک کے اوپر بات کرنی ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ کیا واقعی علی بن عثمان الحجویری کو داتا گنج بخش کہنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، یا غوث اعظم کو غوث العظم کہنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے؟ یہ باتیں آپ کو دن رات سننے کو ویسے پورا سال ملتی ہوں گی کچھ لوگوں کی زبانی، لیکن اس مہینے میں داتا صاحب کا عرس آتے ہی لوگوں کو ہیضہ ہونے لگ جاتا ہے توحید کا، اور جو ہے ان کو جو ہے وہ موشن لگ جاتے ہیں، بات بات پہ شرک کے فتوے کچھ لوگ تھوپتے ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے انہوں نے شرک کی فیکٹری لگا رکھی ہے، اور جو ہے کچھ ہو نہ ہو قرآن کی آدھی آدھی آیات کو پڑھ کر اور بتوں کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر پڑھ کر وہ بھی آدھی آدھی ایمان والوں پر چسپاں کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ مشرک ہونے کے فتوے لگانے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ توحید کیا ہے اور شرک ہے کیا؟ انسان کب مشرک بنے گا؟ اور پھر کیا اس امت کے اندر شرک ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور پھر چوتھی بات کہ جو لوگ بتوں والی آیات پڑھ کر ایمان والوں پر چسپاں کرتے ہیں ان کے متعلق صحابہ کا کیا فتویٰ ہے؟ یہ چار باتیں آج اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ موضوع بڑا طویل ہے، اس کے لیے کم از کم 20 سے 25 گھنٹے چاہیے گفتگو کے لیے، تو اس 25 منٹ کے اندر کیا گفتگو ہوگی، بس ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 100 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو اس موضوع کو بیان کرتی ہیں۔ التوحید
اس کی تعریف کرتے ہوئے حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح عقائد نصفیہ کے اندر شرک کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ تو واجب الوجود مانا جائے نہ ہی مستحق عبادت مانا جائے۔ اگر کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی نے بھی واجب الوجود مان لیا تو بھی مشرک ہو جائے گا۔ کسی کو مانتا نہیں، فقط اتنا نظریہ رکھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے واجب الوجود، تو پھر بھی انسان مشرک ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت مان لیا تو بھی انسان مشرک ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت مانا تو نہیں، لیکن نظریہ وہ یہ رکھتا ہے کہ کوئی مستحق عبادت ہو سکتا ہے تو پھر بھی مشرک ہو جائے گا۔ یہ دو ہی باتیں ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ کسی کے اندر انسان جو ہے یہ دونوں باتیں اکٹھی مان لے کہ یہ واجب الوجود بھی ہے مستحق عبادت بھی ہے، تو پھر بھی انسان مشرک ہو جائے گا۔ یہ تین صورتیں ہیں شرک کی، چوتھی صورت نہیں، کہ ان کے علاوہ چوتھی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے انسان مشرک ہو سکے۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ 100 آیات مبارکہ دلالت کرتی ہیں، 2 4 10 20 50 کی بات نہیں ہے، 100 آیات مبارکہ میرے پاس ہیں، اس وقت یہ نشان لگے ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اب جس وقت کچھ لوگ اہل سنت و جماعت پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے اللہ بھی داتا ہے، تیری کو بھی تم داتا کہتے ہو، تو جب رب بھی داتا بندہ بھی داتا تو شرک ہو گیا۔ سب سے بڑا غوث کو مانی ہے مددگار، مشکل کشا حاجت روا، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑا حاجت روا اور مشکل کشا تو اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، چونکہ یہ اللہ کی صفات ہے۔ اور پھر اس پر کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم داتا علی حجویری کے پاس یا اولیاء کرام کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، ہمیں رب کا قرب حاصل ہوگا ان کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو بھی بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گئے کس لیے اور کن کے پاس گئے، کہا کہ کچھ لوگ، یہ سورہ زمر ہے 23واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے، فرماتے تھے کہ رب کا قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ اولیاء، ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفى، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ کہا کہ دیکھو یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ رب کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ بتوں کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں گے۔ مشرکین مکہ اگر بتوں کے پاس یہ نظریہ لے کر جائیں کہ ہمیں رب کے قریب کریں گے، وہ تو مشرک ٹھہرے، اور تم داتا علی حجویری، بابا فرید اور غوث اعظم اور جو ہے غزالی زمان کی بارگاہ میں یہ نظریہ لے کر جاؤ تو تم مسلمان، یہ کیسی توحید ہے، یہ کیسا دین ہے، دوہرا معیار۔ پھر وہ ایک اور آیت بیان کرتے ہیں، دیکھو یہ سورہ یونس 11واں پارہ ہے، رب کا قرآن ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کہ جو ان کو نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتے نہ ہی ان کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، وہ جاتے کیوں ہیں، کہتے ہیں ہم اس لیے جاتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارش کریں گے۔ کہتے ہیں دیکھو یہ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سفارشی بنا کر جاؤ گے تو بھی مشرک ہو جاؤ گے، یہ مشرکوں کا عقیدہ رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔
اور مشرکین مکہ اگر یہ نظریں لے کر بتوں کے پاس جائیں وہ تو مشرک ٹھہرے، اور تم جو ہے داتا حجویری، بابا فرید اور غوث الاعظم کے پاس جاؤ، ان کے بارے میں یہ نظریں رکھو، تم مسلمان، یہ کیسی توحید ہے؟ یہ وہ مغالطہ ڈالتے ہیں قرآن کو پڑھ کر، ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ رب کا قرآن ہی پڑھو، دوسری آیت بھی نہ پڑھو۔ جو آیت تم پڑھ کر ہم پہ فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے ہو، ذرا توجہ کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اسی ہی آیت کو پڑھ لو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سنتے ہیں، میں کہتا رہتا ہوں کہ اہل سنت کا مسلک ہے ہی قرآن۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ فقط قرآن ہے۔ آج صرف قرآن پڑھوں گا میں اور اب کی توحید بتاؤں گا کہ ہے کیا توحید۔ تو ہم نے ابھی تعریف شرک کی کیا کی تھی؟ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانو گے تو بھی مشرک، واجب الوجود تو نہیں مانا لیکن مستحق عبادت مان لیا۔ واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ چیز یا یہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا، کوئی ذات ہو، کوئی چیز ہو، کوئی بندہ ہو، کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ واجب الوجود ہے۔ مستحق کی عبادت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی عبادت کی جا سکتی ہے یا اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ ہے مستحق کی عبادت ماننا کسی کو۔ تو تعریف ہم نے کیا کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانو گے تو بھی مشرک، کسی کو مستحق کی عبادت مانو گے تو بھی مشرک۔ تو یہی آیت پڑھ لو۔ رب اس آیت کا آغاز ہی کہاں سے کر رہا ہے؟ رب فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، صرف سفارشی نہیں مان رہے انہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ان کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم نے تعریف میں پہلے کہا کہ کوئی بھی رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، عبادت نہیں کر رہا۔ ہم تو کہتے کسی نے فقط مان لیا کہ کوئی ایسی ذات رب کے علاوہ ہو سکتی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، تو ہم تو کہتے ہیں وہ تو پھر بھی مشرک ہو جائے گا۔ تو رب کا قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ مشرکین مکہ جو بتوں کے پاس جاتے تھے، رب کا قرآن اور وہی آیت کہہ رہی ہے، یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ یونس کی، وہی آیت۔ پہلے رب نے ان کے شرک کی وجہ بیان کی کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور عام میں سے کوئی ہے جو داتا علی حجویری کی عبادت کرتا ہو، کوئی بابا فرید کی عبادت کرتا ہو، کوئی غوث الاعظم کی عبادت کرتا ہو، کوئی غزالی زمان کی عبادت کرتا ہو، کوئی جنید بغدادی کی عبادت کرتا ہو؟ کوئی نہیں نا۔ تو جب عبادت ہی نہیں کر، چلو کوئی انہیں واجب الوجود مانتا ہو کہ یہ ہمیشہ سے ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے، ہم تو عرس کر کے بتاتے ہی ہیں کہ اس دن ان کا وصال ہو گیا تھا۔ جو واجب الوجود ہے اس کا تو وصال ہی نہیں ہوتا، جو واجب الوجود ہے اس کا تو وصال ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ ہم تو بتاتے ہیں داتا علی حجویری اس دن پیدا ہوئے تھے، اس دن ان کا وصال ہوا۔ جب یہ بتاتے ہیں تو شرک کو تو ویسے ہی ختم کر رہے ہیں کہ وہ پہلے نہیں تھے، اس دن پیدا ہوا تھے، اس سے پہلے تھے ہی نہیں، وہ اس دن ان کا وصال ہوا، اب اس کے بعد وہ جو ہے اپنی قبر مبارک کے اندر چلے گئے، اس دنیا میں ہے ہی نہیں وہ۔ تو ہم تو شرک کو ویسے ختم کر رہے ہوتے، عرس کر کے شرک ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بونے اور جاہل یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو کہا ہے ان کی عبادت کرتے ہیں، سفارشی ماننا یہ شرک نہیں، ان کی عبادت کرنا شرک ہے۔ دوسری آیت بھی پڑھ لو، وہ سورہ زمر والی، جس کے اندر یہ تھا کہ خالق کے کائنات نے فرمایا کہ یہ ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اس کو بھی پڑھو، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ یہ اللہ کے علاوہ انہوں نے جو اولیاء بنا رکھے ہیں، اپنے مددگار بنا رکھے ہیں، ما نعبدہم، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔
الا لیقربنا الی اللہ زلفا، اور عبادت اس لیے کرتے تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت۔ تو جب عبادت کر رہے ہیں تو شرک ہو گیا۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی داتا علی حجویری ہو یا کوئی بھی رب کا ولی ہو، اس کو کوئی بھی مستحق کی عبادت مانے گا تو وہ مشرک ہوگا۔ اور الحمدللہ جاہل سے جاہل ترین سنی بھی کیوں نہ ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ ترین سنی بھی کیوں نہ ہو، جسے کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، اس سے بھی جا کر پوچھو کہ داتا علی حجویری کے پاس جاتے ہو کیا ان کی عبادت کرتے؟ وہ بھی کہے گا توبہ کرو یار، وہ رب کے بندے ہیں، کون ان کی عبادت کرتا ہے؟ اس سے بھی پوچھو کہ کیا انہیں واجب الوجود مانتے ہو کہ نہیں وہ تو فلاں دن پیدا ہوئے تھے، فلاں دن ان کا وصال ہوا تھا۔ علماء اور بڑے سمجھدار اور جو آپ جیسے پڑھے لکھے طبقات اور نہ پڑھا تک لکھا جاہل ترین شخص بھی جب داتا علی حجویری کو نہ واجب الوجود مان رہا ہے نہ مستحق کی عبادت مان رہا ہے تو شرک کہاں سے ہوا؟ دوسری بات، پھر کہتے ہیں کہ دیکھو رب بھی داتا اور علی حجویری بھی داتا، شرک ہو گیا۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ رب کا پورا قرآن ہے، مجھے پورے قرآن میں کوئی ایک بندہ دکھا دے قرآن کے اندر رب نے اپنا نام داتا بتایا ہو، پورے قرآن میں کوئی دکھا دے کہ رب کا نام داتا ہو، رب کا نام غوث الاعظم ہو، رب کا نام گنج بخش ہو، کوئی دکھا دے۔ کہتے ہیں جی لفظ تو نہیں ہے لیکن معنی دیکھو اس کا، داتا کا مطلب ہے دینے والا، تو دینے والی تو ذات رب کی ہے۔ گنج بخش کا مطلب ہے خزانے لوٹانے والا، خزانے لوٹانے والا تو رب ہے۔ غوث الاعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا مددگار، حاجت روا مشکل کشا، اور سب سے بڑا حاجت روا مشکل کشا تو رب ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نام تو قرآن میں نہیں ہے نا، صرف معنی کی بات کرتے ہو نا، صرف معنی کی بات ہو رہی ہے۔ آؤ تو میں قرآن میں ایسے لفظ دکھاتا ہوں جو رب کی شان بیان کی گئی، جو ہو بہو لفظ رب کی توحید میں بیان کیے گئے۔ تیسرا پارہ ہے، یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ کس کے ساتھ مناظرہ ہوا؟ نمرود کے ساتھ۔ رب کا قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے وہ منظر نہ دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نمرود کے ساتھ جو ہے اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ جو یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور یہ ملک میرا ہے، رب کی توحید پر جو ہے مناظرہ کر رہے تھے۔ اب الم تر الی الذی پہ بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، بڑی عشق کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت چونکہ نہیں ہے تو اب مناظرہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک ہونے کی، اس کے خدا ہونے کی دلیل دینے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ رب کون ہے؟ جو زندہ بھی کرے اور موت بھی دے۔ یہ کس کی شان ہے؟ رب کی۔ یہی تیسرا پارہ ہے، سورت آل عمران ہے۔ سورت کون سی ہے؟ آل عمران۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 49۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ کوڑ کے بیماروں کو، برس کے بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو زندہ کرے وہ کون ہے؟ خدا۔ یہاں رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مردوں کو زندہ کون کر رہے ہیں؟ عیسیٰ۔ تو شرک ہو گیا نا، شرک ہو گیا نا۔ کیا قرآن شرک کے لیے آیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ شرک کر رہے تھے؟ نہ وہ شرک کر رہے تھے، نہ قرآن شرک کے لیے آیا۔ ہماری سوچ غلط ہے، ہم نے توحید اور شرک کی جو تعریف ہے وہ غلط بنا رکھی ہے۔ ہم نے رب کا جو کیریٹیریا وہ یہ منتخب کر دیا کہ جو رب کی شان ہے وہ بندوں کی نہیں ہو سکتی۔
اور اب جس کو چاہے دے سکتے ہیں. آگے اس کا رد کیا جا رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ جو کر رہے ہیں اپنی طاقت سے نہیں، رب کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں. جب بات آ گئی عطا کی، وہاں جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے تھے رب کی توحید میں، وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ رب مردوں کو زندہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں. تو جب بات محتاجی کی آ گئی تو شرک ختم ہو گیا. عبادت ویسے نہیں ہو رہی، مستحق عبادت بھی نہیں مانا، واجب الوجود بھی نہیں مانا جا رہا. تو اب جو ہے جب یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے حکم سے، تو بات محتاجی کی آ گئی. تو جب بات محتاجی کی آئی تو شرک ختم ہو گیا. آگے پڑھیے. خالق کے کائنات احکم الحاکمین نے اسی تیسرے پارے کے اندر اپنی شان کو یہ بیان کیا. فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کے آئے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکال کر لے آتا ہے. ظلمات یعنی کفر سے ایمان کی طرف لے کر آنے والا کون ہے؟ اللہ. کون لے کر آنے والا ہے؟ تو آئیے رب کا قرآن پھر پڑھیے. سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت مبارکہ ہے. رب فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے یہ قرآن نازل کیا کس لیے؟ تاکہ یہ لوگوں کو کفر سے ایمان کی طرف لے کر آئے. سیم لفظ ہو رہے ہیں من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف کون لے کر آ رہا ہے؟ قرآن. اور پھر یہی سورت وہ آیت نمبر 1 ہے اور آگے آیت نمبر 5 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان رب بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. موسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. رب بھی ظلمات سے نور کی طرف لے کر آئے اور موسیٰ علیہ السلام اور قرآن بھی لے کر آئے. تو شرک تو ہونا چاہیے ان لوگوں کی تعریف کے مطابق جو وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز اگر رب کے علاوہ کسی اور میں مانو گے صفت تو شرک ہوگا. اگر شرک ہوگا تو پھر لگاؤ فتویٰ پہلے موسیٰ پر بھی. یہ بھی لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آ رہے ہیں. اور آگے بڑھیے. خالق کے کائنات احکم الحاکمین نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر آیت نمبر 21 ہے. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. فرمایا کہ وہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو لوگوں کے دلوں کو صاف ستھرا کرے. ازکا رب نے اپنا نام بتایا ہے یہاں پر کہ لوگوں کو دلوں کو صاف ستھرا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور آگے بھی اس کو بیان کر دیا فرمایا ہوا ازکا لکم، یہ آیت نمبر 28 کے اندر پھر فرمایا کہ وہی ہے جو تمہارے دلوں کو صاف ستھرا کرتا ہے. تو صاف ستھرا کرنا رب کی شان یہاں پر بیان کی گئی کہ رب کی شان یہ ہے. اور پہلے پارے کے اندر آیت نمبر 129 میں سورہ بقرہ کی رب فرماتا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. فرمایا یہ جو حبیب ہم نے بھیجا ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام، فرمایا ان کی دیگر شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ تمہارے دلوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں. ادھر رب کہتا ہے دلوں کو صاف ستھرا میں کرتا ہوں، اور ادھر رب قرآن وہی ایک ہی قرآن ہے. رب کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو صاف ستھرا میرا حبیب بھی کرتا ہے. تو شرک ہو گیا؟ نہیں، رب دلوں کو صاف ستھرا کرتا ہے، کرنے میں کسی کو محتاج نہیں. ہمارے کریم آقا علیہ السلام دلوں کو صاف ستھرا کرنے میں رب کے حکم کے محتاج ہیں، رب کی اجازت کے بغیر نہیں، رب کی عطا سے وہ کرتے ہیں. اور آگے بڑھیے اسی قرآن کے اندر خالق کے کائنات احکم الحاکمین نے سورۃ حشر ہے
खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन ने अपना नाम यहाँ पर एक जिक्र किया है आयत नंबर 24 बल्कि 23 के अंदर फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल, आगे क्या फरमाया, अल मुमिन, फरमाया मोमिन कौन है, अल्लाह। यहाँ रब ने अपना नाम बयान किया, मोमिन कौन है, अल्लाह। आप और मैं भी मोमिन हैं कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है ना। वो जो फिर शिर्क का फतवा लगाते वो भी कहते हैं ना मोमिन है, तो फिर शिर्क हो गया। रब भी मोमिन, हम भी मोमिन। और आओ तीसरा पारा पढ़ो, सूरह बकरा की आखिरी आयत, रब का कुरान कहता है अंत मौलाना, अंत मौलाना। ये रब ने वहां में दुआ सिखाई है कि तुम उसे दुआ करो कि अंत मौलाना, कि मौला तू ही हमारा मौलाना है। मौलाना कौन है, अल्लाह। जो शख्स 11 साल का दर्स निजामी का कोर्स कर ले, आलिम दीन बन जाए, उसको भी हम क्या कहते हैं, मौलाना। वो भी तो कहते हैं ना अपने मौलवियों को मौलाना, तो शिर्क हो गया। तो होना चाहिए ना शिर्क उनकी तारीफ के मुताबिक। हमारा जो बच्चा 30 पारे कुरान के हिफ्ज कर ले, याद कर ले, हम उसे क्या कहते हैं, हाफिज। सूरह वाक़िया उठा के पढ़ें, रब का कुरान वहां क्या कहता है, खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन अपनी शान यहां बयान कर रहा है। रब का कुरान है ये, फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फरमाया इस कुरान को हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत करने वाले हम ही हैं। हाफिजून, रब फरमाते हैं हाफिज मैं हूं, और हमारे छोटे छोटे भी हाफिज, बड़े बड़े भी हाफिज। तो शिर्क हो गया। होना चाहिए ना शिर्क, जैसे वो कहते हैं, जैसे इधर शिर्क नहीं होता। क्यों, इसलिए कि वो मौलाना है, होने में किसी का मोहताज नहीं, उसके बंदों में से जो भी मौलाना है वो उस रब की अता से है। तो शिर्क खत्म हो गया जब बात अता की आ गई, मोहताजी की आ गई। वो हाफिज है, किसी का मोहताज नहीं हाफिज होने में, हम हाफिज हैं, इसमें रब के मोहताज उसकी तौफीक से हुए, तो शिर्क खत्म हो गया। ऐसे ही दातारी हुजवेरी भी दाता है, देने वाले हैं, गौसुल आज़म भी गौसुल आज़म है, मदद करने वाले हैं। मेरा रब भी दाता है, मेरा रब भी गौस है, लेकिन वो गौस होने में, दाता होने में किसी का मोहताज नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी और अली बिन उस्मान अल हुजवेरी ये रब के मोहताज हैं। जब बात मोहताजी की आई तो शिर्क खत्म हो गया। और आखिरी बात, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, बुखारी शरीफ पढ़ो कि क्या इस उम्मत में शिर्क आ भी सकता है कि नहीं, इस उम्मत में शिर्क आ भी सकता है या नहीं। क्या ये उम्मत मुस्लिमा, क्या ये साहिब ईमान शख्स कभी शिर्क कर भी सकता है या नहीं। बुखारी बुखारी करते हैं ना बड़ी, मैं कहता हूं बुखारी पढ़ा करो, वरना इससे तुम्हें बुखार आएगा, और बुखारी समझ कर पढ़ा करो। ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की पहली जिल्द के अंदर मौजूद है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं इन्नी, और बेशक मुझे, वल्लाह अल्लाह की कसम, मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस चीज का तुम पर खौफ ही नहीं है कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे। करीम आका तो फरमाते हैं कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो ही नहीं सकते। आज लोगों ने शिर्क की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, शिर्क की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। हाँ, वलाकिन अखाफु अलैकुम, एक चीज का खौफ मुझे तुम पर जरूर है। वो क्या, फरमाया अन तनाफसू फीहा, कि तुम दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाओगे। फरमाया दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाओगे, तुम्हारे अमल कमजोर हो जाएंगे। फरमाया इसका खौफ है, अमल तुम्हारे कम हो जाएंगे। फरमाया शिर्क का खौफ नहीं। और सिर्फ एक मकाम पे ये इमाम बुखारी नहीं लाए, ये दूसरी जल्द में इस हदीस को दोबारा से लाए हैं। यहां भी यही सेम अल्फाज हैं। ये दूसरी जल्द की जो है ना, इसका सफा नंबर 588-85 है, इसके अंदर वही हदीस मुबारक सेम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीछे सरकार ने अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए
اپنی عظمتوں کو بیان کیا کہ رب نے مجھے زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں. اپنی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ انی اور بے شک مجھے واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اپنے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف ہی نہیں ہے. جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جو میرا کلمہ پڑھ لے گا، جو ایک مرتبہ دل سے مجھ سے محبت کر لے گا، زبانی بھی دلی بھی، حقیقی معنی میں کامل ایمان لے آئے گا، وہ تو فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی بعد میں شرک کر ہی نہیں سکتا. اور آج لوگوں نے شرک کے جو ہے وہ فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، فتوے پہ فتوے دھڑے جاتے ہیں. اور آخری بات کر کے بات ختم کر، یہ جو پیچھے ہم نے شروع میں آیات پڑھی تھی جی، دیکھیں جی رب کے علاوہ وہ بھی بتوں کو سفارشی مانتے تھے تو وہ مشرک ہو گئے. وہ بھی رب کو قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کے پاس جاتے تھے. وہ سورہ یونس اور سورہ زمر کی آیت مبارکہ کہ وہ بھی قرب حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو جو ہے وہ بھی مشرک ہو گئے. وہ آیات کن کے مطابق، کن کے لیے ہیں؟ بتوں کے لیے. کن کے لیے؟ اور وہ بھی یہ مانتے ہیں وہ لوگ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ بتوں کے متعلق، اور ساتھ وہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ وہ بتوں کے پاس یہ نظریہ لے کر جائیں تو مشرک، تم ایمان والے ہو، تم اگر یہ نظریہ رکھو تو تم مسلمان. یہ کیسی توحید ہے؟ یہی کہتے ہیں نا وہ لوگ. تو اور بخاری سے فتویٰ لیتے ہیں آج اس کا بھی. آج میں کسی پر فتویٰ لگاؤں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بڑی ڈاڈی گال کی تھی، ہے مولوی صاحب یہ جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اور صحابہ سے فتویٰ لیتے ہیں آج، اور اسی بخاری کی دوسری جلد سے لیتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر 1024 ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فتویٰ دینے لگے ہیں. کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر؟ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے فتویٰ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کن کو؟ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے شریر لوگ ہیں. الفاظوں پر غور کیجئے گا. فتویٰ کیڑا ڈاڈا دینے لگے نے حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر. فرماتے میں ان لوگوں کو اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر لوگ مانتا ہوں، اور یہ میرا فتویٰ ہے. کن کو؟ وقال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ جو وہ آیات جو کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہیں ان کو علی المؤمنین، مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں. فرمایا جو آیات کافروں کے متعلق نازل ہوئی، بتوں کے متعلق نازل ہوئی، ان آیات کو لے کر جو ایمان والوں پر فتویٰ لگائے، فرمایا وہ مخلوق میں سے سب سے شریر لوگ ہیں. یہ میرا فتویٰ نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے. صفحہ نمبر 1024 ہے، جلد نمبر 2 ہے بخاری کی. تو ان کو شریر کون کہہ رہا ہے؟ تو جن کو شریر صحابی رسول کہہ رہے ہیں تو ان کو وہ مومن تو نہیں نہ مانتے ہوں گے، مسلمان تو نہیں نہ مانتے ہوں گے. تبھی تو مخلوقات میں سے فرمائے الہ شرار خلق اللہ، اللہ کی تمام مخلوق میں سے سب سے شریر وہ لوگ ہیں. اور یہ فتویٰ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ فتویٰ آج آپ پر اور ہم پر نہیں لگتا. یہ فتویٰ صرف آپ پر ہم پر نہیں لگتا، وقت نہیں ہے ورنہ وہ بیان کرتا. یہ فتویٰ حضرت مولا علی پر بھی لگا تھا، شرک کا فتویٰ. یہ فتویٰ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے حضرت جابر پر بھی لگا تھا. مسلم شریف کے اندر دونوں روایات موجود ہیں وہ. تو لیکن جب یہ لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر یہ فتویٰ دیا. فرمایا یہ لگانے والے ایمان سے خارج ہیں، نہ علی مشرک ہے نہ جابر مشرک ہیں. فرمایا وہ بھی پکے مومن، وہ بھی پکے مومن. یہ فتویٰ لگانے والے غلط ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نہ آپ مشرک ہیں نہ میں مشرک ہوں. کوئی بھی داتاری حجویری کو ماننے والا مشرک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم داتا کو داتا مانتے ہیں، رب کی عطا سے مانتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانتے ہیں، رب کی عطا سے مانتے ہیں. اور یہی رب کا قرآن اور رب کے مصطفیٰ کا فرمان ہمیں درس دے رہا ہے. اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں.